اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لگا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان ہے حضرت ابو عبداللہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عروہ تھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں، سلطنت کے آخری دور میں سن 643 عیسوی کو آپ تولد ہوئے۔ آپ ان بزرگوں کے یادگار تھے جو زہد و تقوی اور اسلامی علوم کے مجمع البحر میں تھے، جو اسلامی علوم کے مجمع البحر میں تھے۔ والدہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکبر خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی والدہ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے ذات الطاقین کا خطاب ملا تھا۔ ذات الطاقین کا خطاب ملا تھا۔ آپ کی محترمہ خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھی۔ بڑے بھائی حضرت عبداللہ کامل اور بڑے عالم صحابی تھے، غرض کہ آپ کا پورا گھرانہ عمل و علم اور مذہبی اخلاق و فضائل و کمالات کا سنہرا نمونہ تھا۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی سے علم حدیث میں فیض حاصل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمِ ہستی سے خصوصیت کے ساتھ استفادہ کیا۔ آپ بڑے محدث، عالم، مفسر قرآن اور مسند تابعی بزرگ تھے۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ قرآن پاک تھا۔ خوش الحانی سے ناظرہ قرآن روزانہ چوتھائی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، باقی رات کو نوافل پڑھ کر پورا کر لیتے تھے۔ نماز کے نہایت پابند تھے، انتہائی عابد زاہد تھے۔ صابر اتنے تھے کہ بڑے سے بڑی تکلیف کے وقت بھی اف تک نہ کرتے، کبھی کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کی۔ آبادی میں آپ کی بہت جائیداد تھی، خیرات بہت کرتے۔ آپ
آپ کے کھجوروں کے باغات تھے، جب کھجوریں پکنے کے دن ہوتے تو ہر کسی کو عام اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے کھا لے اور جتنی چاہے گھر لے جائے۔ ایک دفعہ آپ ولید بن عبد المالک کو ملنے کے لیے گئے تو ان کے پاؤں میں ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ سڑنے لگا۔ اتباع کے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پاؤں کاٹنے کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو پاؤں کاٹ دیا۔ کٹتے وقت آپ نے بے چینی اور تکلیف کا شائبہ تک نہ کیا۔ اس واقعے پر لوگوں نے کہا کہ آپ ولید کے پاس جانے کے بعد یہ سزا ملی، آپ کو ولید کے پاس جانے کے بعد یہ سزا ملی۔ آپ نے فرمایا خدا کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے میرا دوسرا پاؤں باقی رکھا۔ آپ کی وفات سن 712 عیسوی میں ولید اول ابن مالک کے دور میں مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت ابو عبداللہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔